رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ جب کفار کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو، تمہیں کیا توقع ہے، تو سب نے کہا کہ آپ شریف ہیں اور آپ کریم ہیں اور آپ کریم کے بیٹے ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور آپ کے دادا سب نجیب و شریف اور کریم تھے۔ تو ان کا حوالہ دیا کفار و مشرکین نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ آج میں تمہیں وہ کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 لوگوں کو مباح الدم قرار دیا، یعنی ان کے خون کو جائز قرار دیا۔ 17 میں سے 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے امان طلب کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو امان دے دی۔ ایک شخص وہ تھا کہ جو فرار ہو گیا اور باقی 5 افراد تھے کہ جن کو قتل کیا گیا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف گستاخی کی تھی بلکہ وہ معاشرے کے لیے خطرہ تھے، یعنی بہنوں بیٹیوں کی عزت اور عفت کے لیے، لوگوں کے مال کاروبار اور تجارت کے لیے، اور لوگوں کی جان کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا، یعنی یہ مباح الدم قرار پائے۔ تو ان کے مباح الدم ہونے کی وجہ در حقیقت ان کا ماضی تھا کہ انہوں نے لوگوں کو ستا کر رکھا، لوگوں کے جذبات کا، احساسات کا خیال نہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو ریاست قائم کی، آپ اس کے سربراہ تھے، آپ اس کے ہیڈ تھے، اور صرف یہ نہیں کہ ریاست کے سربراہ تھے بلکہ فوج کے بھی سربراہ تھے، اور صرف فوج کے سربراہ نہیں تھے بلکہ لوگوں کے جو معاشرتی، معاشی اور اجتماعی مسائل تھے ان کے لیے آپ فیصلے بھی جاری فرمایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے معاشرے میں اور اس خطے میں جو حیثیت حاصل تھی وہ مقتدا کی، امام کی، سربراہ کی، ایک راہبر و رہنما کی حیثیت حاصل تھی۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اہانت کی، تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ صرف 5 افراد ہیں، باقی جن لوگوں نے آپ سے امان طلب کی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سب کو معاف کر دیا اور ان سب کی معافی کا اعلان کر دیا۔ بلکہ یہاں تک کہ جب اکرمہ بن ابی جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے اور امان طلب کرنے والے تھے، تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب ان کا پیغام پہنچا کسی صحابی کے ذریعے سے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن ابھی وہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور باپ کو اگر گالی دی جائے یا برا بھلا کہا جائے تو پھر بیٹے کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کے جذبات کا اس حد تک خیال کیا کہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ مر جانے والے کو گالی نہیں دینی ہوتی، اس لیے کہ جو زندہ ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے رحمت کا، مہربانی کا اور محبت کا اور معافی اور درگزر کا آپ نے اعلان فرمایا تھا۔